تقریر ہماری ہے، مجھ کو آپ کے انداز سخن پر بھی ناز ہے۔ آپ آ گئے تو ساری محفل پہ چھا گئے، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ آنکھوں میں لہو بڑھ کے ہی اظہار کریں، کیوں یہ ہونٹ پہ الفاظ، یہ زباں کس لیے ہے؟ پتھر تو نہیں ہوں کہ میں لب اپنے نہ کھولوں، اگر منہ میں زبان ہے تو بتا کیسے نہ بولوں۔ خواتین و حضرات، ہونٹ، الفاظ اور زبان اگر ایک صاحب کمال ہستی کا ساتھ میسر آئے تو یہ تینوں اجزاء ایک شعلہ نما تقریر کا روپ ڈھال لیتے ہیں، اور پھر وہ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو انگلی تھام کر ہمیں کامیابی کی جگمگاتی درخشاں اور تابندہ راہیں دکھاتے ہیں۔ اب میں دعوت سخن دوں گی ایک ایسی ہی صاحب ہستی کو جو آشنا لب اور محرم زبان ہیں، جو شیریں سخن اور ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ With immense respect and admiration, I invite our Honorable Chief Guest Anwarul Haq Sahab to kindly occupy his seat on the dais. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed Chief Guest with a huge round of applause for Anwarul Haq Sahab. میں چونکہ یہاں کا میزبان ہوں، مقامی آدمی ہوں، تو اپنی اسپیچ میں ساتھیوں کے نام نہیں لے سکا، اور خاص کر کے مہمان خصوصی کا نام نہیں لے سکا۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، بہت خوبصورت بھائی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری کار پہ یہاں آئے ہیں۔ تو میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں سردار انوار الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سردار انوار الحق صاحب۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں، گہرائیوں میں اترتے ہی نہیں، بلکہ نازک لمحوں میں کھو جاتے ہیں اور حجاب متاع و نقاب نکاح بن جاتے ہیں۔ یقیناً یہ اپنائیت کا شعور ہے، اور یقیناً میں عرصہ خاص سے اس سے آشنا ہوں۔ انتہائی محترم بڑے بھائی خلیق الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، میرے دوست مہربان بھائی سردار پرویز صاحب، ذوالفقار صاحب، رفیع صاحب، اور میرے بزرگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جن کا نام میں نہیں جانتا، اور میری بہنیں، بیٹیاں اور ننھے ننھے پھول جن کے درمیان میں آج بیٹھا ہوں تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی باغیچہ اطفال میں بیٹھا ہوں۔ اسکول کے دنوں کی وہ یاد میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا۔ تقریب اسناد کی جو یادیں تھیں، جو میرے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول گڑالہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکول ہوا کرتا تھا، دبستان سردار بہادر علی خان، اس میں پڑھا۔ یہاں بانڈی سے بھی ہمارے دوست میرے کلاس پر وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک غالباً سیکٹری حنیف صاحب کے بیٹے تھے نعید بھائی، اور امجد بھائی تھے، وہ میرے کلاس پر، تو یہاں سے گڑالہ جایا کرتے۔ تو میں بتاؤں آپ کو، آپ سے گوشگزار کروں، مجھے یہاں نہیں لگ رہا کہ میں کوئی مہمان خصوصی کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ یونین کونسل جو تھی، یہ گورا یونین کونسل، یہ پہلے پوری ایک یونین کونسل تھی، پھر انتظامی
آسانی سے ایسے طریقے سے نمٹانے کے لیے حکومتوں نے اس طرح رد کیا اور یہ 2 یونین کونسلیں بنی، گورا شمالی اور ایک گورا جنوبی، گورا شمالی جس میں جڑا ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہماری رشتے داریاں یہاں پہ ہیں۔ چینل چل اور انتہائی خوشی ہوئی اور آج یہ سمجھ آئی کہ نسل آدم میں وہ جو کہا کرتے تھے، شاعر نے کہا، کسی شاعر نے خوب کہا کہ نسل آدم میں معلم کا بڑا مقام ہے، اور نسل آدم میں معلم کا بڑا مقام کیوں نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد کے لیے، معلم کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو سرکار والا، انبیاء والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا پیشہ جو اس سے منسلک ہوئے، اور استاد کا احترام ہی مولانا صفی مبارک پوری جیسے شاگرد پیدا کرتا ہے، جو بعد میں سیرت کے نام پہ جو تصنیف کرتے ہیں تو پورے عرب سے اور عجم سے پہلا نمبر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری ایک ایشیا کے بزرگ اور معلم کو ملا۔ اور علم کی حیثیت پہ اگرچہ بات کروں تو وقت، دامن وقت میں اتنی جگہ نہ ہے، اور میں آپ سے اس بات پہ معذر خواہ بھی ہوں، رات کو کوئی جنازہ ہو گیا تھا تو میں اس پہ چلا گیا تھا، تو 3 بجے واپسی ہوئی تھی، میں اور پرویز صاحب اکٹھے ہی آئے، تو اس وجہ سے لیٹ ہوا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اور سچ جانے تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سا کوئی پروگرام ہے، وہاں پہ اسکول کے کسی کمرے میں بیٹھ کے 2-4 باتیں ہو جائیں گی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اتنا اچھا پروگرام رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا اسکول ہے یہاں پہ، اور جو ہے 10 تک یہاں کلاسز چلتی ہیں، یہ لائق تحسین ہے، یقیناً لائق تحسین ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ بچوں کی جو کارکردگی ہے اس میں حوصلہ افزائی جو ہے لفظوں میں میرا خیال ہے میرے لیے ممکن نہ ہے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنے دور افتادہ مقام پہ ہم سارے لوگ، کیونکہ یہاں مشکلات تو ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے تو بڑی مشکلات ہیں، جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بڑی بڑی تنگیاں ہیں، اور لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے بچوں کو دور دراز لے جاتے ہیں، وہیں پڑھاتے ہیں، اور جو ہمارے پھول، جو معصوم بچے ہمارے، جن کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے سوچا اور یہاں پہ مقامی ایک درسگاہ بنائی، اور اس درسگاہ کا ٹیلنٹ دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ تو باقی یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں لوں گا آپ سے، آپ لوگوں نے بڑی محبت دی، بڑا اعزاز دیا، میرے لیے اعزاز ہے، اور میں یہاں مہمان نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ ہی کے درمیان بیٹھا ہوں۔ تو یہ ہے کہ کتب کے لیے اور اسٹیشنری کے لیے میں 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور سکول انتظامیہ کے لیے میں الگ سے 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اس طرح 1,00,000 روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، وہ پرویز بھائی کو دے دوں گا، آپ ان سے لے لیجئے گا۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں پرنسپل صاحب کا اور آپ عوامی علاقہ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ نے اتنے اچھے سے سنا اور اتنا وقت دیا، جزاکم الخیر۔